ہمارا آج کا موضوع کوئی منفرد اور نیا موضوع نہیں ہے، یہ وہی موضوع ہے جو تقریباً رمضان المبارک کے قریب یا رمضان المبارک میں ہم ہر سال ہی اس کو دہراتے ہیں، لیکن یہ موضوع اپنے اندر اتنی جامعیت اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر سال اس کو دہرایا جانا از حد ضروری ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، سال بعد یہ معاملہ آتا ہے اور سال بعد از زر نو اس کو ذہنوں کے اندر تازہ کرنا وہ بے حد ضروری ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہوگی، چونکہ ویسے تو شریعت اسلامیہ کے اندر زکوٰۃ کا کوئی بھی مہینہ خاص نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اور چونکہ وہ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ایسے خرچ کیا کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلا کرتی ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعات میں رمضان میں کہ رمضان کے جو برکات ہیں، جو رمضان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، تو ان کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کو نکالتے ہیں۔ تو پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل کو ازبر کریں، از سر نو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ تازہ ہو جائیں، تاکہ ہم بہت سی غلطیاں، بہت سے اشکالات جو ہمارے اذہان کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ شریعت نے دو بنیادی چیزوں کے اوپر مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو مویشیوں کی زکوٰۃ ہے وہ ہم نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کی، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں 99% لوگ جو ہیں ان کا گائے بھینسوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وہاں پر ڈسکس ہونی چاہیے جہاں دیہاتی جو ہے وہ لوگ زیادہ ہیں۔ اسی طرح زمین کے عشر کے مسائل بھی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر وہ بھی معاملہ ہمارے زیادہ لوگوں کو پیش نہیں ہے۔ تو ہم زیادہ تر وہی مسائل ڈسکس کرتے ہیں جو شہری علاقوں کے اندر زیادہ لوگوں کو پیش آمدہ ضروریات یا مسائل ہیں۔ زکوٰۃ، جس طرح کہ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا جس میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر ہم اپنے اسلامی امور کو انگریزی مہینوں کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں، یہ شاید آپ کو یاد ہو۔ تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ زکوٰۃ کا حساب بھی انگریزی مہینے کے ساتھ نہیں کرنا، اسلامی مہینے کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں، اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے، یکم رمضان کو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان اسلامی مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ بھی ہے اور اسلامی مہینہ بھی ہے، تو اس اعتبار سے وہ انگریزی مہینے والی جو غلطی ہے، ایک سال کی زکوٰۃ جو کھائے جانے کا ڈر ہے، وہ ڈر بھی جو ہے وہ اس میں نہیں رہتا۔ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جس عورت یا مرد کے پاس 7.5 تولے خالص سونا موجود ہوگا یا اس سے زیادہ، 7.5 تولے پورا یا اس سے زیادہ، اس نے اپنے 7.5 تولے سونے کے اوپر 2.5%، 40واں حصہ جسے کہیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی 1 لاکھ روپے پر 2500 روپیہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات میں نے بطور خاص کہی ہے کہ خالص سونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زیور سونے میں ملاوٹ کر کے بنتا ہے۔ 7.5 تولے اگر زیور ہوگا تو اس میں خالص سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ 7.5 تولے خالص سونا جو ہے اس کے اوپر ہوگی۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے تو وہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے کہ اس میں سونا جو اصل ہے وہ کتنا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ 7.5 تولے سونا جس کے پاس پورا ہوگا وہ اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اور 52.5 تولے چاندی
جس کے پاس ہوگی وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم شرط ہے جسے اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں حول کہا جاتا ہے، یعنی یہ جمع سونا یا جمع چاندی جو ہے یہ آپ کے پاس 1 سال تک جمع رہنی چاہیے۔ 1 سال پورا، یعنی یکم رمضان کو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا تھا اور اگلے یکم رمضان تک وہ 7.5 تولے سے نیچے نہیں گیا، اوپر ہی رہا، اوپر چاہے جتنا مرضی بڑھتا رہا، 11 12 50 100 اوپر اپ ڈاؤن ہوتا رہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر 7.5 تولے سے سال کے دوران کم ہو گیا، 5 تولے رہ گیا کوئی مہینے کے لیے، تو پھر وہ سال کٹ گیا۔ پھر دوبارہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے ہوتا ہے تو پھر دوبارہ وہاں سے سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایسا اتفاقاً ہونا چاہیے، اس میں پری پلاننگ جو ہے، بد نیتی جو ہے وہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بعض خواتین جو ہیں وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہے، تو اب زکوٰۃ سے بچنا کہہ لیں اس کو، یا وہ چاہتی ہیں کہ چلو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 7.5 تولے سونا ہے ہمارے پاس ہے، یا 9 تولے سونا ہے، تو 3 تولے میں نے یہ اپنی بیٹی کے نام کر دیا، اور 3 تولے اپنی ایک بیٹی کے نام کر دیا، اور 3 تولے جو ہے یہ میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو اب اس طرح وہ 3 تولے کر کے جب وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو زکوٰۃ تو نہ رہی نا۔ یہ ایک ہیلا ہے، جہاں تو آپ اپنی بیٹی کو اس کا مالک بنا دیں، اس کو دے دیں، وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن محض پڑا آپ کے پاس ہی ہو اور صرف برائے نام زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملین کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے تھے تو یہ تلقین کرتے تھے کہ خام خواہ کسی پر زکوٰۃ ڈالنے کے لیے مویشیوں کو ملانے کی کوشش نہ کرنا، مویشیوں کی خاص تعداد پر جو ہے وہ زکوٰۃ پڑتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مویشیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ان کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا آج کے دور میں یقین مانے بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس بندے کے اوپر اللہ کا احسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے۔ الید العلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے ید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے۔ جس نے ایسے پکڑ کے لینا ہے نا، وہ اس سے اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینے والوں میں شمار کرے، ہم سب کو دینے والا بنائے، صاحب نصاب بنائے اللہ ہم سب کو۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے والا ہو، نہ کہ وہ زکوٰۃ جو ہے اس سے جان چھڑانے والا ہو۔ پھر اس کے اوپر سال پورا ہو گیا، 7.5 تولے ہو گئے، 52.5 تولے۔ اب بات آتی ہے کہ ہمارے پاس جو نقد رقم موجود ہوتی ہے کرنسی کی صورت کے اندر، وہ پاکستانی درہم، دینار، ڈالر، جو بھی کرنسی ہے وہ، پلس ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار میں جو ہمارا راس المال ہے، کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس کپڑا پڑا ہے، کوئی شوز کا کام کرتا ہے اس کے پاس جوتیاں پڑی ہیں، کوئی فیلڈ میں ہے، تو جس کے پاس جو بھی مال فروخت کرنے کے لیے راس المال پڑا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حساب ہے۔ تو چونکہ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ایک عرصہ تک سونا اور چاندی کی مالیت تقریباً برابر رہتی تھی، لیکن اس وقت دنیا میں سونا بہت زیادہ بوسٹ کر چکا ہے اور چاندی کی مالیت جو ہے وہ اب 52.5 تولے چاندی میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 80-85 ہزار روپے کے قریب ہے۔ تو اس لیے اس پر موجودہ دور میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں پھر علماء کرام کا اجتہاد کام آتا ہے، یعنی علماء کرام یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ہمیں معیار سونے کو بنانا چاہیے یا چاندی کو بنانا چاہیے۔ تو پھر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے اس بارے میں کہ چونکہ سونے کی اماؤنٹ تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو غرباء کا فائدہ نہیں ہوگا،
بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود کو صاحب نصاب سمجھیں گے نہیں، حالانکہ وہ مالدار بھی ہوں گے اور ان کے پاس جمع مال بھی ہوگا۔ چنانچہ پھر معیار چاندی کو مقرر کیا گیا۔ اب جس بندے کے پاس کیش کرنسی جسے ہم کہتے ہیں، وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر جمع ہو اور 1 سال تک اس سے اوپر رہے، نیچے نہ جائے، یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی 85,000 روپے کی ہے، تو جس بندے کے پاس 85,000 روپیہ پڑا ہے، سارا سال وہ 85,000 سے اوپر ہی رہا، 2 لاکھ 3 لاکھ، سال بعد یکم رمضان کو وہ دیکھے گا کہ میرے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے۔ اگر اس کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہے تو وہ 5 لاکھ روپے کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ 85,000 سے نیچے آ گئی تو پھر وہی فارمولہ کہ سال وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کے پاس وہ اماؤنٹ بڑی تھی۔ یہی فارمولہ راس المال کے اوپر ہے۔ جو آپ کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کے پاس سوتر سٹاک میں پڑا ہے، کپڑا سٹاک میں پڑا ہے، جو چیز آپ کے پاس سٹاک میں پڑی ہے، اس کی ٹوٹل کی آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ یہ راس المال میرا جو ہے یہ کتنا ہے، اس ٹوٹل مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس میں یہ سہولت بھی بہرحال موجود ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ، یعنی آپ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کسی ایسی چیز کی ہے جو غرباء اور مساکین کے کام آنے والی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی ڈیکوریشن پیسوں کی دکان ہو تو آپ وہ دینا شروع کر دیں، وہ تو ضروریات زندگی نہیں ہے نا، وہ تو لگژریز ہیں، لگژریز نہیں آتی اس میں، شیمپو صابن یہ سب لگژریز ہیں۔ ضروریات زندگی، مثلا ضروریات زندگی میں کیا ہے؟ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، تعلیم ہے، علاج ہے۔ یہ 5 چیزیں اس وقت جو موجودہ دور میں بنیادی ضروریات ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر آپ کی جو کاروبار کی نوعیت ہے وہ کسی ایسی چیز سے وابستہ ہے جو مسکین غرباء کے بنیادی ضروریات میں سے ہیں، تو آپ اپنی وہ چیز بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ مثلا کپڑے کی ہی ہم مثال لے لیتے ہیں، کپڑا ایک بنیادی ضرورت۔ اگر آپ کا کاروبار کپڑے کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری زکوٰۃ پیسوں کی صورت میں دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کپڑے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بات پھر وہی آ جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جڑی لاٹ ویکدی نہیں چل زکوٰۃ چ پا دے، جڑا کپڑا ڈیمیج ہو گیا چل زکوٰۃ چ پا دے، یہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پھر وہ چیز دینی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا حکم دیا ہے، نہ یہ شریعت کہتی ہے کہ تم سب سے قیمتی کپڑا دے دو، اور نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ڈیڈ آئٹمز جو ہیں وہ زکوٰۃ میں دو۔ ہاں، وہ نارمل آئٹمز جو تمہاری ریگولر سیل ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ ہوتے قیمت نارمل ہو لیکن نکرے سائڈ تے لگی ہوئے تو بندہ کہ یار سال پورا ویکی نہیں، چلو انہوں زکوٰۃ چ پا دیں۔ رننگ آئٹم، نیتیں اللہ جانتا ہے، آپ خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے، تو وہ چیزیں آپ جو ہیں وہ زکوٰۃ کی مد کے اندر لوگوں کو کپڑا بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں سوٹوں کی شکل میں، یا اس طرح جوتے ہیں، جوتا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، پہننے میں آتا ہے، تو وہ بھی آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیسے، خواتین اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنے پرانے سوٹ وغیرہ جو جمع ہمارے پاس شادیوں کے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مہنگے بنے، کیا وہ ہم زکوٰۃ کی مد میں دے سکتی ہیں؟ تو دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے، اگر آپ نے ایک لہنگا 4 لاکھ روپے کا اپنی شادی پہ بنوایا تھا، آج 15 سال بعد کیا مارکیٹ میں وہ 4 لاکھ روپے کی اس کی ویلیو ہے؟ کیا وہ 4 لاکھ کا بکے گا؟ آپ اس کو بیچنے جائیں نا، اس کی ویلیو تو تب پتہ چلے گی جب وہ مارکیٹ میں سیل پرائز اس کی کیا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے قیمتی جوڑے زکوٰۃ کی مد میں دینے ہیں تو وہ اس کی کرنٹ ویلیو لگوائے گی، وہ مارکیٹ میں بھیجے ان کو اور دیکھے کہ دکاندار یا کوئی خریدار کتنے کی خریدتا ہے، جتنے کی کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوگا اتنے کی بیچ کر چاہے پیسے صدقہ کر دیں یا وہ سوٹ ہی آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ کاروباری حضرات بڑی اچھی طرح یہ جانتے ہیں، بس اوقات کوئی چیز لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی ہوتی ہے، کروڑوں کی زمینیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں لیکن کوئی خریدنے والا ہی نہیں، مالیت تو ہے بھئی اس کی 6 کروڑ کی، لیکن کوئی گاہک ہی نہیں اس زمین کا، کوئی خریدار ہی نہیں اس زمین کا، تو اب بندہ کہے کہ یہ 6 کروڑ میں نے زکوٰۃ میں ڈال دی، ایسے نہیں ہو سکتا۔
تو اسی طرح وہ مہنگے جوڑے اس وقت ان کی ویلیو ہوگی اگر وہ کوئی خریدنے والا ہو، تو پھر آپ اس کی ویلیو لگوا کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر وہ ویلیو ہی نہیں ہے ان کی تو پھر ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ مسئلہ بھی اکثر لوگوں کو زیر پیش رہتا ہے کہ کیا پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں، یعنی ہماری رہائش کا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، ہمارے کچن کے سامان ہیں، ہمارے بسترے ہیں، ہمارے سوٹ وغیرہ ہیں، شوز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح فیکٹری میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے اس مشینری کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس مسئلے میں اکثر لوگ جو ہے وہ تھوڑا تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور یہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ آیا کرائے والا جو پراپرٹی ہے جو کرائے کے اوپر دی ہوئی ہے اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے یا کہ نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پراپرٹی کے اوپر بطور پراپرٹی اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے آپ اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر لیں، چاہے آپ نے اس کو پلے لینڈ بنایا ہو، چاہے آپ نے اس کو کچھ بھی کیا ہو، چاہے آپ نے اس کو کرائے پر ہی کیوں نہ دیا ہو، نہ اس پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ ہے اور نہ ہی اس پراپرٹی سے حاصل ہونے والے کرائے کے اوپر زکوٰۃ. کرائے کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ بے شک 1 کروڑ روپیہ کرایہ لے رہے ہیں، آپ کے کرائے پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں وہ کرایہ آپ کی اصل اماؤنٹ میں جمع ہوگا اور ٹوٹل جو بینک بیلنس آپ کے پاس کیش ہوگا اس کے اوپر آپ نے سال بعد جو ہے وہ زکوٰۃ دینی. پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ اس وقت بنتی ہے جب آپ پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں راس المال کے طور پہ. جیسا کہ ہم نے بھی ذکر کیا کہ کاروبار میں جو راس المال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کوئی بندہ اگر کام ہی پراپرٹی کا کرتا ہے، اس کا کام ہے پلاٹ لینا اور پلاٹ مہنگا ہوا تو اس کو فروخت کرنا، یا اکثر لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ لیتے ہیں کہ جب مہنگا ہوگا تو اس کو سیل کر دیں گے. تو اب یہ پراپرٹی صرف پراپرٹی نہیں رہی، یہ کیا بن گئی ہے؟ یہ آپ کا کاروبار بن گئی ہے، یہ آپ کا راس المال بن گئی ہے. تو جو پراپرٹی آپ نے اس نیت سے لی ہو کہ یہ میرا کاروبار ہے، ہر سال اس کے کرنٹ اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اس میں کچھ ریلیکسیشنز بھی ہیں جو علماء کرام کے فتاویٰ جات موجود ہیں، وہ اگر کسی بھائی کو ذاتی کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر ذاتی طور پہ جو ہے پوچھ لے. لیکن بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ پراپرٹی کے اوپر ہر سال وہ پراپرٹی جس کو آپ نے سیل کرنے کی غرض سے لیا ہے، ہر سال اس کی کرنٹ ویلیو، یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، کیونکہ جتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے اتنے پیسے آپ کے جمع ہیں، اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی. ایک سوال اس دفعہ مجھ سے بڑا پوچھا گیا، بہت اہم سوال ہے یہ، کیونکہ آج کل زیادہ تر پراپرٹیز جو ہے نا وہ انسٹالمنٹس کے اوپر لوگ لیتے ہیں، قسطوں کے اوپر لیتے ہیں. مثلا 40 لاکھ کا پلاٹ ہے تو 10 لاکھ پہلے دے دیا اور باقی پیسے جو ہیں وہ قسط وار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور قسطیں تو ہوتی ہیں 3-3 5-5 سال کی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اب اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ پلاٹ تو ان کا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدھا کا پلاٹ ہو گیا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے، بڑا سمپل سا ہے، ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ جتنے پیسے اس نے دے دیے ہیں نا اتنے تو اس کے جمع ہیں. مطلب 15 لاکھ اگر اس نے 40 لاکھ کی پراپرٹی کا دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ 15 لاکھ تو اس کا جمع ہے نا. تو جتنے پیسے اس کے جمع ہو گئے ہیں نا اتنے پیسوں کے اوپر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اسی طرح جو پیسے آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دیے ہیں، یہ بات اصولی ذہن نشین رکھ لیں، زکوٰۃ اس مال کے اوپر ہوتی ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے، جس کا کوئی مالک ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، اس کا کوئی مالک ہے؟ یہ وقف ہے نا، اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جو سرکار استعمال کرتی ہے، سرکار زکوٰۃ دیتی نہیں. کوئی اس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے جو کسی بندے کی ملکیت ہو، اور زکوٰۃ مالک نے دینی ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ خواتین کا وہ زیور جو ان کا ہے اس کی زکوٰۃ انہوں نے دینی ہے، شوہر نے نہیں دینی.
शोहर दे दे ये उसकी अच्छी बात है, ये उसका अपनी बीवी के साथ ताउन है, क्योंकि प्यार मोहब्बत में दोनों का माल एक ही समझा जाता है आम तौर पे। लेकिन अगर शोहर ज़कात अदा नहीं करता तो बीवी का ये एक्सक्यूज़ नहीं बनेगा कि चूंकि मेरे शोहर ने जो है वो ज़कात अदा नहीं की और मेरे पास पैसे नहीं थे लिहाजा मैंने ज़कात नहीं दी। पैसे नहीं हैं अपने पास तो उस सोने को बेचकर ज़कात दी जाएगी। यानी आपके पास 11 तोले सोना तो है, लेकिन 11 तोले सोने की देने के लिए ज़कात नहीं है, तो भाई वो सोना बेचो, उसको कम करो, हत्ता कि वो कम होते होते जब 7.5 तोले पे आ जाएगा, उससे नीचे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो फिर आपके ऊपर ज़कात जो है वो नहीं होगी। तो जो पैसे आपने किसी को दिए हुए हैं या कर्ज के तौर पर या वैसे किसी के पास अमानत रखवाए हैं, तो उसकी ज़कात आपने देनी है। कारोबार में भी यही उसूल होता है, वो रकमें जो आपने लोगों की देनी हैं उनको आपने अपनी नहीं शुमार करना, ठीक है, और जो आपने लोगों से लेनी है वो आपने अपनी शुमार करनी है। यानी एक आदमी ने अगर लाख रुपया लेना है और 50,000 रुपया देना है तो उसके पास सिर्फ 50,000 ही है, वो लाख के ऊपर ज़कात नहीं देगा, बल्कि वो 50,000 जो उसका है उसके ऊपर ज़कात देगा। बाद लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे जैसे मुआशी बहरान बढ़ता चला जाएगा ये सवाल ज़्यादा होते चले जाएंगे कि जी अगर हमने किसी बंदे से पैसे लेने हों, वो दे ना सकता हो, ये नहीं कि वो दे नहीं रहा, बाद लोग तो होते हैं ना जानबूझ के मार लेते, नहीं, वो कहते हैं नहीं, वो बंदा बेचारा उसके हालात नहीं रहे, वो दे नहीं सकता, तो क्या हम उसके ये पैसे ज़कात में उसको माफ़ कर दें? तो ये ऐसे ही है कि जैसे बंदा जा रहा हो और उसके पैसे जो हैं वो चोरी हो जाएं, वो देखे हो बटवा चोरी हो गया, या अल्लाह मैंने सदका किया, तो ये सदका हो जाएगा? यानी पैसे चोरी हो जाए तो क्या सदका की नियत की जा सकती? नहीं की जा सकती। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। नीयत काम करने से पहले होती है, काम करने के बाद नहीं होती। आपने जब उसको पैसे दिए तो क्या ज़कात की नीयत से दिए थे? आपने तो उससे कारोबार किया था, ठीक है। अब वो नहीं दे पा रहा तो भाई बर्दाश्त करो या उसके ऊपर केस करो या कुछ भी करो, लेकिन उसको ज़कात की मद में अल्लाह के खाते में डाल के अल्लाह के नाम पर कटवाने की कोशिश करना ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये खुद को जो है वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि एक बंदा पैसे नहीं दे रहा, वो मर गए हमारे, तो हम कहते हैं कि चलो ज़कात तो देनी है लिहाजा वो मरे पैसे उसको कर दे। बाद लोग कहते हैं जी फिर उन्होंने फड़ा के फिर ले लईए, उन्होंने फड़ा के फिर ले लईए, मैं क्या उसे घर भेजो ना, फिर देखो तुहानू देंदा कि नहीं देंदा। वो जिहड़ा बेचारा पहले मर रहा है उसको लख फड़ाओ, उन्होंने कहा अल्लाह तेनों मैं 13 लाख दिता, हुण मैनू ज़कात, हुण मैनू दे दे, मैं तेनू ज़कात दी, हुण तू मैनू मेरा उधार दे दे। ये सब हीले बहाने जो है ना, ये हमें नहीं इख्तियार करने चाहिए। बात वही आ जाती है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये यहाँ से जो फैसले होने हैं ना वो आप धोखा नहीं दे सकते। अलिस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि नास, गुनाह वो है जो दिल के अंदर खटका पैदा कर दे। समझते हैं कि शायद किसी को जब हम पैसे दे रहे होते हैं तो हमें उसको ये बताना चाहिए कि हम तुम्हें सदका दे रहे हैं या हम तुम्हें ज़कात दे रहे हैं या हम तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, ये बताना चाहिए। ऐसी कोई पाबंदी शरीयत ने आयद नहीं की है। आप जिस मुस्तहिक बंदे को पैसे दे रहे हैं कतअन उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम तुम्हें किस मद में पैसे दे रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई करें, बल्कि इस बात को छुपाएं कि आप उसको ज़कात दे रहे हैं, उसको ये महसूस ना होने दें कि आप उसको ज़कात दे रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो पैसे दें, उसकी तौहीन करके या उसकी तज़लील करके या उसको ताना दे के या उसको नीचा दिखा के अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आपने अपनी नेकी उसको वैसे ही ज़ाया कर लिया। ना सिर्फ ज़ाया कर लिया बल्कि वबाले जान बन गई। वो कल क़यामत के रोज़ पकड़ लेगा अल्लाह आपको कि तुम मेरे नाम पे माल देता था और चौधर चमकाता था, यानी पैसे भी देता था और अपनी चुदराहट भी चमकाता था। हमने तुझे दिया था तेरी आजमाइश के लिए कि तू दूसरों को ऊपर खर्च करता है या नहीं करता, और तू उसी माल के बलबोते पर लोगों को फ़र्ज अदा करता था और उनके ऊपर अपना हक जो है वो जतलाता था। इसलिए
یہ بات سمجھ لیجئے کہ قطعاً ضرورت نہیں ہے آپ کسی کو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ویسے دیتے ہیں اپنے مال میں سے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو مینشن کریں، اس کو بتائیں کہ یہ جی ہم نے تمہیں جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دی ہے، بتا کر زکوٰۃ ادا کرنا یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، 8 کے قریب مصارف ہیں جو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے بنیادی جو ہمارے لیے سب سے اہم جو ضروری ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، للفقراء والمساکین، تمہارے صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ لینے کے لیے عامل مقرر کیے جاتے ہیں ان کی سیلری بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کی جائے گی، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی وہ غیر مسلم جن کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ، آپ کے گھر میں ملازمین کام کرتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملازمہ یا یہ ملازم غیر مسلم ہے، لیکن اگر میں اس کے اوپر تھوڑا سا مال خرچ کروں، اس کا مالی تعاون کروں، تو یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی دعوت کا کام بھی کیا ہو، سکا پیسہ ہی نہیں دے دینا، پہلے اس کو کوئی تھوڑا سمجھایا بھی ہو، کوئی دین اسلام کے بارے میں بتایا بھی ہو، اور وہ نرم گوشہ رکھتا ہو دین اسلام کے بارے میں، اور وہ باتیں کرتا ہو جس سے آپ کو یہ لگتا ہو کہ مثلا کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، کوئی ملازم، کہ جی اگر مجھے اپنے خاندان سے معاشی بائیکاٹ کا ڈر نہ ہو تو میں مسلمان ہو جاؤں، آپ اسے کہیں یار میری ذمہ داری تیرا معاشی حل کرنا، تو مسلمان ہو جائے۔ تو ایسے بندے جو مسلمان ہونے کے قریب ہوں لیکن مالی پرابلم کی وجہ سے نہ ہو رہے ہوں، ان کے تالیف قلب کے لیے، دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، گردنوں کو آزاد کرنے میں، اور وہ بندہ جو مقروض ہو جائے، کسی ضمانت دے کر پھنس جائے، یعنی کسی نے کسی کی ضمانت دی کہ میں اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دوں گا، اور وہ اصل بندہ فرار ہو گیا اور یہ بندہ پھنس گیا، اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو پھر یہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنی اس ضمانت کو پورا کر سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد اللہ کے دین کا راستہ، دین کی اشاعت، دین کے فروغ کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس میں سر فہرست جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے، لیکن اس وقت جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی صورت جو ہے وہ عوامی سطح پہ تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے فوجی سسٹم جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے اور فوجی نظام جو ہے وہ حکومتیں چلا رہی ہیں۔ تو فی سبیل اللہ میں ہر وہ چیز آ جائے گی اللہ کے راستے میں جسے دین کے فروغ اور دین کی ترویج اور دین کی اشاعت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ وابن السبیل، اور ابن سبیل یعنی مسافر کو، مسافر اگرچہ مالداری ہو لیکن سفر کی حالت میں وہ ایسی کنڈیشن میں بیچارہ پھنس گیا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے نکلوں، تو زکوٰۃ کی مد سے اسے اتنی اماؤنٹ جو ہے، اتنا پیسہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر تک، اپنی رہائش تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ یہ بات بھی اگلے بڑی اہم ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے کہ مسکین کون ہے اور فقیر کون ہے۔ فقیر اور مسکین تو ہم نے کہہ دیا، لیکن یہ کیسے سمجھ آئے گی کہ فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے؟ تو فقیر وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے علاقے کے لوگ یہ جانتے ہوں کہ اس بندے کے گھر فاقہ آ گیا ہے، اس بندے کے گھر کیا آ گیا ہے؟ فاقہ آ گیا ہے، اس کو فقیر کہیں گے۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کی، مسکین کی پہچان فقیر کے مقابلے میں مشکل ہوتی ہے۔ مسکین سفید پوش آدمی ہوتا ہے اور یہ بیچارہ بہت مشکل سے سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اس کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے، اور ان کو تعریفون بسیماہم، ان کو قرآن کہتا ہے آپ ان کے چہروں کے اوپر پائے جانے والی سیڈنس،
افسردگی اور غمگینی کو دیکھ کر آپ پہچانیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ضرورت مند۔ مسکین کون ہے؟ جس کی ضروریات زندگی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ضروریات زندگی میں کیا آتا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور بنیادی تعلیم، اعلیٰ تعلیم نہیں، بنیادی تعلیم۔ جس بندے کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس کی آمدن سے زیادہ ہو جائیں، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں لگژریز بالکل نہیں آتی۔ جیسا کہ کسی بیٹی یا بیٹے دونوں کی شادی کے لیے، شادی ایک بنیادی ضرورت ہے نا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بنیادی ضرورت، اگر کوئی بچی یا بیٹا مالی طور پر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ شادی کروائے تو آپ زکوٰۃ سے اس کی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن بات وہی آ جائے گی، وہ شادی ایسی نہیں ہوگی جس میں لگژریز آئیں گی، جس میں لاکھوں کا لہنگا آئے گا، جس میں بیوٹی پارلر آئے گا، نہیں، وہ ایسی شادی نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ شادی وہ ہوگی جو موجودہ دور کے تقاضوں میں سادگی کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو سادگی کے ساتھ شادی پر آپ ایک ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ ایک سادگی سے شادی کی جائے تو اس پہ لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ اتنا خرچہ آتا ہے، تو ٹھیک ہے، جس میں کچھ بنیادی سی چیزیں بچی کو جو ہے وہ ضرورت ہے، بچے کو ضرورت ہے بس، تو وہ آپ اس کا خرچہ جو ہے وہ شادی کا زکوٰۃ کی مد میں سے بھی کر سکتے ہیں۔ حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم فرمائے۔ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ دل پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے حالات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ یا ماں باپ سے بڑھ کے ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کے مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ انسان اپنی اولاد کے اوپر لگا دیتا ہے، اور اولاد بھی بلا شبہ نافرمان، ناہنجار نہ ہو، اللہ کے کوئی ہوتے ہیں ایسے، لیکن اکثریت الحمدللہ ایسی ہی ہے کہ والدین اور بالخصوص بیٹیاں والدین سے شدید محبت کرنے والی ہوتی۔ تو آج کل یہ سوال بھی ہم سے کیا جا رہا ہے کہ کیا والدین اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا بچے اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور بالخصوص یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ کیا بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ تو بہرحال اصولی بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے، باقی اخلاقیات تو اپنی جگہ انسان قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ افراد جن کی کفالت کرنا آپ کے ذمے ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک ذمہ داری میں ہیں تب تک آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جب تک ذمہ داری میں، مثال کے طور پہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے، آخر تک، مرتے دم تک کرے، جتنی بھی اس میں مالی استطاعت، اس لیے خاوند کبھی بھی اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکے۔ البتہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خاوند کی کفالت کرے، چنانچہ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی۔ اسی طرح جب تک بیٹیاں ماں باپ کے گھر میں ہیں، جب تک بیٹیاں ماں باپ کے گھر میں ہیں، ان کی کفالت ماں باپ کے ذمے ہے۔ اس لیے جب تک بیٹیاں گھر میں ہیں ماں باپ ان کو زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے نہیں۔ جب وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، اب وہ بیٹیاں ماں باپ کی کفالت میں نہیں رہی، اب ان کا کفالت کا ذمہ دار ان کا شوہر بن گیا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ، پہلی کوشش میں یہاں یہی کہوں گا یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ سے ان کو بچائیں، لیکن بسا اوقات حالات اجازت نہیں دیتے، انسان نہیں کر سکتا، تو پھر ان کو زکوٰۃ کی مد سے بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیاں جب اپنے گھروں کو ہو جائیں اور ان کے پاس بھی کوئی وسائل نہ ہوں اور ماں باپ جو ہیں وہ مستحق ہوں، تو پھر بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے دے سکتی ہیں، لیکن بیٹے کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ بیٹے کے اوپر ماں باپ کی کفالت کرنا وہ آخر دم تک وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بیٹا کبھی بھی، چاہے وہ اپنا پیٹ کاٹے، جو مرضی کرے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں ان کو
ज़कात کے پیسوں میں سے جو ہے وہ ان کی پرورش کروں گا۔ بیٹا جو ہے وہ ہر صورت اپنے اصل مال میں سے اپنے ماں باپ کی کفالت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں، اور زکوٰۃ کے احکامات اس حد تک ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں کہ جن کی اہمیت اور فضیلت پر میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ الحمدللہ یہاں پر موجود جتنے سننے والے ہیں وہ کم از کم زکوٰۃ کے انکاری نہیں ہیں یا زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سے آشنا ہیں۔ اس کے لیے میں صرف ایک بات ہی آپ لوگوں کے گوش گزار کر دینا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف لشکر بھیج دیے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ مسلمان ہو گئے وہ، لیکن جب اللہ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، وہاں آتوا الزکاۃ بھی کہا، زکوٰۃ ادا کرنے والے، جب نماز کہی تب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک رسی بھی دیتا تھا نا زکوٰۃ میں، اور وہ مجھے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف لشکر کشائی کروں گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکرین زکوٰۃ یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکشن تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے مسائل ایسے ہوں گے جو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکے ہوں گے۔ بہت سے معاملات آج کل اتنے جدید طریقے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں کہ بندہ ویسے ہی دماغ ہی گھوم جاتا ہے بندے، اتنے پرسنٹ ہو دے، اتنے پرسنٹ میرے، ادھے پراپرٹی تیری ہو جائے گی، جو پیسے بدے جان گے تو قبضہ ملتا جائے گا۔ وہ حیران ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک پراپرٹی سیل ہوئی نا 75 کروڑ روپے کی، انہوں نے ایسی ڈیل کی، وہ میرے سامنے میرا ساری چکرا گیا اللہ کے۔ ایسے یعنی اس طرح پیسے جائیں گے، اس طرح پراپرٹی جائے گی، اس طرح شیئر ملتا جائے گا، جتنے پیسے جائیں گے اتنا کرایہ ملتا جائے گا، وہ کرایہ ایسے جمع ہوتا جائے گا، وہ پتہ نہیں، حیران ہو گئے۔ تو آج کل تو مسائل ہی اتنے آگے ہیں کہ ڈیل ہی اتنی عجیب و غریب شکلوں کی ہو رہی ہیں، تو اس میں سے پھر زکوٰۃ کے مسائل کو کور کرنا وہ کیسے ممکن ہے۔ بہرحال بنیادی باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ میں زکوٰۃ کے مسائل میں سے جو ہے وہ ہوتی ہیں ڈسکس، وہ ہم ان کو بیان کر لیں۔ باقی اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ رہ جائے گا تو وہ انشاءاللہ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مال خرچ کرنے والا بنائے، اللہ رب العزت ہمارے جان و مال میں برکت عطا فرمائے، جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔